کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کچھ پتہ تو چلا. دل میں کہنے لگے کہ اسی باغ کا وہ سیب ہے اور جو شخص اس باغ کا مالک ہے، اب میں اس کے پاس جاؤں گا اور جا کے تو اس کو اس کے سیب کی قیمت دے دوں گا، یا اگر ویسے وہ معاف کر دے گا تو ویسے معاف کر دے گا اور قیامت کا معاملہ میرا صاف ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ باغ کے اندر داخل ہوئے. دیکھا تو ایک بوڑھے سے ایک بزرگ بوڑھے سے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. سید موسیٰ نے جا کے ان کو سلام دیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں ہوں سید موسیٰ اور اس باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ مالک تو میں ہی ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بابا جی آپ کے باغ سے ایک سیب درخت سے ٹوٹا اور نہر کے اندر بہہ کے جا رہا تھا اور کئی میلوں دور میں 2-3 روز سے میں نے کھایا پیا کچھ نہیں تھا، بھوک نے تنگ کیا تو میں نے وہ پکڑ کے کھا لیا. مجھے خیال نہیں تھا کہ اس کا کوئی مالک بھی ہوگا. بعد میں خیال آیا تو میں اس کا مالک تلاش کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور آپ وہ مل گئے ہیں. تو اگر آپ مہربانی فرمائیں تو اس سیب کی قیمت لگا لیں، اس کا مول لگا لیں، دام لے لیں اس کے، اور اگر یہ آپ کسی اور طریقے سے معاف کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. مقصد تو سیب کو معاف کرانا ہے. تو بابا جی نے یہ بات جب سنی تو سن کر دل ہی دل کے اندر بڑے خوش ہوئے اور وہ پا گئے اس چیز کو جس چیز کی تلاش میں تھے. وہ دراصل کسی ایسے نوجوان کی تلاش میں تھے کہ جو نوجوان اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہو، بڑا متقی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، بڑا عبادت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہونے سے خوف رکھنے والا ہو. تو ایسا نوجوان انہوں نے پا لیا. اب اگلی بات ہونے لگی. سیب کا معاملہ جب پیش کیا تو بابا جی نے کہا کہ میاں اگر میں سیب معاف نہ کروں تو یہ لجاجت کرنے لگے، التجا کرنے لگے کہ میری عاقبت خراب ہو جائے گی اگر آپ مجھے سیب معاف نہیں کریں گے یا اس کی قیمت نہیں لیں گے. تو خدا نہ آپ کچھ ایسا طریقہ بنائیں گے جس سے میں اس سیب کی ذمہ داری سے میں ہلکا ہو جاؤں. چنانچہ بابا جی نے یہ کہا کہ بیٹا آپ بڑے نیک وقت ہیں، بڑے اچھے ہیں، مگر میرے دل کی ایک خواہش ہے کہ 12 سال تک، کتنے عرصے تک؟ 12 برس تک میرے اس باغ کے اندر رہ کر میری بھی خدمت کرو، باغ کی بھی خدمت کرو. تو اس کے بعد میں بتا سکتا ہوں کہ سیب کیسے معاف ہوگا. تو سن کر ایک مرتبہ تو وہ سخت پریشان ہو کہ 12 برس میری زندگی کے قیمتی 12 برس وہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہاں خرچ کر دوں. خیر سوچ کر کے نیک چہرہ دکھاتا ہے، نیک شکل دکھاتی ہے، بزرگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، تو چلو ان کی صحبت میں 12 برس جو ہے میرے گزر جائیں گے. چنانچہ دل کے ساتھ آپ نے فیصلہ یہ کیا. آپ فیصلہ کر کے تو بابا جی کو بتایا کہ بابا جی قیامت کے دن کی شرمساری جو ہے وہ گوارا نہیں، 12 سال میں آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں. تو اس 12 سال کے اندر باغ کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ اس نوجوان کے اندر جو روحانیت کے اندر جو کچھ کمی تھی
اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، روحانی منزلیں اس کو طے کرانے کے لیے انہوں نے چلے لگوائے اور انہوں نے مجاہدے کروائے، انہوں نے ریاضتیں کرائیں اور مختلف طریقے کی عبادتیں جو ہیں وہ سمجھائیں اور اپنی نگرانی کے اندر کروائیں، یہاں تک کہ 12 برس گزرنے تک حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے ولی اللہ بن گئے اور اپنے کمال تک پہنچ گئے روحانیت۔ 12 برس ان کے بھی گزر گئے یہ سوچ کر کے چلو نئی تربیت ہو رہی ہے اور بابا جی کے حکم کی بھی تعمیل ہو رہی ہے۔ 12 برس جب گزر گئے تو عرض کیا کہ بابا جی 12 برس تو آپ پورے ہو گئے ہیں، آپ فرمائیے کہ کیسے معاف ہوگا، سیب کیا قیمت لیں گے آپ، کیا کریں گے آپ؟ بابا جی نے یہ فرمایا کہ بیٹا آپ واقعی سیب معاف کرانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں تو اگر میں نہیں معاف کرانا چاہتا تو 12 برس کیسے آپ کے پاس گزار دیتا، یہ تو میرا مدعا ہے۔ فرمایا بیٹا سن لو میری آخری شرط، آخری شرط یہ ہے کہ 2 برس تک اور رہنا ہوگا، 2 برس تک رہنا ہوگا میرے پاس، اور میرے یہاں ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں سے لولی ہے، لنگڑی ہے۔ اس طرح کی میری ایک بیٹی ہے، میں وہ بیٹی جو ہے نا وہ آپ کے نکاح میں کر کے دینا چاہتا ہوں، اگر وہ بیٹی نکاح میں قبول ہے تو پھر میں سیب معاف کرتا ہوں، میری شرط یہ کہ 2 برس تک مزید میرے پاس رہ کر تو آپ جا سکتے ہو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے۔ ایک مرتبہ تو جیسے نا وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے سے زمین جیسے نکل جاتی ہے، سخت پریشانی ہوئی۔ آخرکار آپ نے سوچا کہ میدان قیامت کی جو پریشانی ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ زندگی میں اسی زندگی میں پریشانی دیکھ لو۔ چنانچہ عرض کیا کہ بابا حضور منظور ہے، یہ بھی منظور ہے، مگر سیب معاف ہونا چاہیے۔ بابا جی نے مجلس نکاح منعقد کی اور اس مجلس کے اندر اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ نکاح کر کے ان کو حکم دیا کہ اے سید موسیٰ دیکھو فلاں جگہ کمرہ ہے باغ کے اندر، گھر کے فلاں طرف میں، اس کمرے کے اندر آپ کی بیوی موجود ہے، آپ اپنی بیوی کو وہاں جا کے ملی۔ نکاح کر دیا۔ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں گئے۔ جو ہی کمرے میں گئے تو حالات کچھ اس کے الٹ پائے۔ دیکھا کہ ایک خاتون ہے جس کے چہرہ مورا سے عصمت کے انوار چمک رہے ہیں اور تندرست ہے، ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے السلام علیکم کہا۔ اس نے کانوں کے ساتھ سلام کا سوال سلام کو سنا اور زبان کے ساتھ جواب بھی دیا، زبان بھی ٹھیک ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ قرآن پاک کا مصحف شریف قرآن پاک سامنے کھلا ہوا اور اس کی وہ خاتون تلاوت کر رہی۔ بس وہ پہلی نظر آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچا کہ اوہو یہ شاید غلطی ہوئی بابا جی کو بتانے میں یا میرے آنے میں، یہ تو میری بیوی کا کمرہ نہیں ہے۔ گھبرائے ہوئے بابا جی کے پاس پہنچے کہ بابا جی غلطی ہو گئی، جس کمرے میں آپ نے مجھے بھیجا اس کمرے کے اندر میری بیوی نہیں ہے، کوئی اور خاتون ہے۔ یہ شکایت سن کر بابا جی نے آگے ہو کر ان کا ماتھا چوم لیا اور چوم کر فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، یہی تمہاری بیوی ہے۔ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے غیر مرد کو نامحرم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔